فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، اما کا لفظ ہے بہرحال، یعنی مہما یکن شیء من الاشیاء، یہ اس کی ترکیبی عبارت بنتی ہے جو صرف نحو کے طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں بہرحال، یعنی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ ہو کے رہے گا، یہ مطلب ہے۔ من اوتی کتابہ بیمینی، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فیقول، وہ کہے گا ہا تنبیہ کے لیے، اقرؤ، یہ بھی تنبیہ کے لیے، اقرؤ کتابیہ، پڑھو تم میرا اعمال نامہ، یعنی خوشی خوشی بھاگے گا لوگوں کو دکھاتے ہوئے، جیسے جب کوئی پاس ہو جاتا ہے، اچھے نمبر آتے ہیں تو کیسے سب کو بتا رہا ہوتا ہے، فون کر کے، کال کر کے، وہاں بھی یہی ہوگا، لوگوں کی طرف بھاگے گا، انی ظننت، اور لوگوں سے کہے گا مجھے معلوم تھا، انی، کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ، اصل میں یہ لفظ تھا حسابی، لیکن چونکہ پیچھے جتنی بھی آیتیں ختم ہو رہی ہیں اس میں تا متحرکہ ہے، جیسے خافیہ ہے، ثمانیہ ہے، واہیہ ہے، واحدہ ہے، تو اس کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہائے وقف، وہ لگا دی جاتی ہے بعض دفعہ، اس سے کلام میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ قافیہ آخر کا پہلے سے میچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عربی گرامر میں اس کا عربوں میں اس کا رواج تھا، تو قرآن نے بھی کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے تو انہی ضابطوں کی رعایت کی ہے۔ انی ظننت، میں یہ سمجھتا تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، یعنی میری ملاقات ہونے والی ہے اپنے حساب سے، میں جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں مجھے پتا تھا کہ میرے سامنے آ جائے گا، تو دیکھو آج آ گیا نا میرے سامنے، میری نماز، میری صلہ رحمی، میرے صدقات، میری عبادت، سب آج میرے سامنے، جس کی کامیابی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ یہاں ظننتو جو ہے یقین کے معنی میں، ظن عربی میں غالب گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وسوسے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تمام معنی میں تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کس معنی میں یوز ہو رہا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں پس یہ شخص ایک زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی جو راضی ہوگی اس سے۔ دیکھیں یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، ہونا تو یوں چاہیے یہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ جس زندگی سے یہ خوش ہوگا۔ زندگی آپ سے خوش نہیں ہوتی، آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی کوئی ایک سائنسی حقیقت نکال دے کہ یہ کیسی قرآن نے سائنس کے خلاف بات کی ہے کہ زندگی آپ سے خوش ہوگی، بھئی خوشی اور غمی تو انسان کی کیفیات، انسان پہ گزرنے والی کیفیات ہے نا، تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ایسی زندگی ملے گی مرضیہ، یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی کہ انسان اس زندگی سے خوش ہوگا، لیکن یہ بھی بلاغت ہے، عرف میں ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو زندگی اس پہ بڑی مہربان ہو گئی ہے اور اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا، یعنی ہر کام جب الٹا ہو رہا ہو تو ہم عرف میں یہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے بیٹا تیری زندگی تجھ سے روٹھ گئی ہے اور لگتا ہے تیری زندگی تجھ سے خوش ہے، تو یہ بلاغت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، تو حقیقت تو یہی ہے کہ زندگی آپ سے خوش نہیں ہوتی، آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس کو جو عیش والی زندگی ملے گی، عیش زندگی کو کہتے ہیں، ایسی حیات ملے گی کہ اس میں اتنی عیاشی ہوگی کہ دیکھنے والا یہی کہے گا زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے، زندگی اس سے خوش ہے اور کہہ رہی ہے بتا تجھے کیا چاہیے۔ فرمایا فی جنت عالیہ، باغات میں ہوگا ایسی جنت میں ہوگا، عالیتن جو باغات بہت بلند ہوں گے، گھنے بلند، قطوفہا دانیہ، ان کی قطیفہ جو شاخیں ہوتی ہیں نا جس سے ہم پھل چنتے ہیں درختوں کی شاخیں، اس کو کہتے ہیں قطیف، تو قطوف قطیفہ کی جمع، قطوفہا دانیہ، ان کی شاخیں زمین کی طرف لٹکی بھی ہوں گی، دانی قریب کو کہتے ہیں، تو جو چیز لٹکی بھی ہوتی ہے درخت کی شاخوں میں وہ قریبی کہلاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، دیکھیں انسان نا نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے، بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، جنت میں بھی اللہ نے وہی رکھا ہے جو انسان کی دنیا میں نیچر ہے، آپ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو آج بھی جو لوگ لگژری لائف کی طرف آ گئے ہیں اور نیچر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو یہ ڈپریشن میں یہ چیزیں انسان کو لے کے جاتی ہیں، تو جنت میں بھی اللہ نے باغات کا تذکرہ کیا ہے اور نہروں کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کو ذہنی سکون دینے کے لیے ضروری ہیں۔ فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو ہنیئا رج کر، بما اسلفتم، ان اعمال کے سبب جو تم نے پیچھے بھیجے ہیں، یعنی تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، جو اعمال تم کر کے آئے ہو، فی الایام الخالیہ، ان ایام میں جو گزر چکے ہیں، گزرے ہوئے ایام میں جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ بھی اور پیو بھی رج کے، کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے، کوئی بدہضمی کا خطرہ نہیں ہے اور کوئی روک ٹوک کا خطرہ نہیں ہے،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، وہ کہے گا ہائے کاش، لم اوتا، نہ دیا جاتا میں، کتابیہ، میری کتاب، اصل میں یہ بھی کتابی تھا، ہاں جو ہے یہ وقف کی ہائے، کتابیہ، میرا اعمال نامہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ، اور میں نہ جانتا، ما حسابیہ، کیا ہے میرا حساب، یا لیتہا، ہائے کاش، ہا سے مراد وہ سے مراد وہ جو پہلا نفخہ تھا یا پہلی موت تھی، کانت القاضیہ، ہوتی وہ چکا دینے والی، قصہ تمام کر دے، قاضی جو قصہ تمام کر دے، قضا یقضی کا معنی تمام کر دینا بھی ہوتا ہے، تو کاش وہ تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی وہ موت مجھے مٹی کر کے کاش ختم کر دیتی، میرا دوبارہ جنم نہ ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، نہیں فائدہ پہنچایا مجھے، نہیں کام آیا میرے، مالیا، میرا مال، زیادہ تر مالدار لوگوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے اس کے مال کا تذکرہ کیا، اکثر غریب لوگ دین کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، تو ما اغنا عنی مالیا، نہیں فائدہ پہنچایا، نہیں کام آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، جو میری سلطان تھی، سلطان سے مراد میری پاور، میرا دبدبا اور میری حکومت، یہ جو بھی جس کو اللہ نے جتنا اثر رسوخ اور طاقت دی ہے، ہلاک عنی، وہ بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا، نہ آج میرا مال کام آ رہا ہے اور نہ میرا روب اور دبدبا کام آ رہا ہے۔ خذوہ، پکڑو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فغلوہ، غلہ یا غلو اس کی میں تفسیر پہلے بتا چکا ہوں، اس کے گردن میں توق ڈال دو تاکہ جکڑ لیں اس کو، ثم الجحیم، پھر جہنم میں، صلوہ، اس کو پھینک دو، ڈال دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک ایسی لڑی میں، ایسی زنجیر میں، ذرعھا، جس کی جو لمبائی ہے 70 ذراعا، 70 گز ہو، فاسلکوہ، اس کو اس زنجیر میں داخل کر دو، یعنی اس زنجیر سے اس کو باندھ دو۔ اب علماء نے لکھا یہ 70 گز کون سے ہیں، دنیا کے ہیں، آخرت کے ہیں، بہرحال اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اتنی سزا سخت کیوں دی جا رہی ہے اس کو؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا جو اس اللہ پر جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ کہتا تھا میں خود سے بناؤں، اتنے بڑی ذات کا اس نے انکار کر دیا۔ انکار میں دونوں چیزیں داخل ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دینا یا اس کے وجود پر ایمان لانا، لیکن غیروں کو اس کے ساتھ شریک کر دینا، کیونکہ ایسا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، یعنی خود تو کسی کو کیا کھلاتا، اس میں تو انسان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، ترغیب بھی دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ میں نے بار بار بتایا اس میں کہ قرآن جب بھی اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو یا تو انتہائی درجے کے اچھے لوگوں کا یا انتہائی درجے کے برے لوگوں کا، تو سارے کافر ایسے نہیں ہوتے، بہت سے کافر نہ صرف یہ کہ ترغیب دیتے ہیں بلکہ کھلاتے بھی ہیں، لیکن کفر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے نا وہ بخل ہے۔ اگر کسی کافر میں کنجوسی نہیں ہے تو وہ ماحول کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو بہت زیادہ کسی نے سخاوت کی ترغیبیں دی ہیں، اس کا اثر ہوا ہے اس کے اوپر، ورنہ کفر جب آپ آخرت کا انکار کرو گے تو کوئی خیر نہیں آپ کے اندر ہوگی، اگر کوئی خیر ہے تو اس کا کوئی الگ سے کوئی وجہ ہوگی، نارملی کفر میں خیر ہو نہیں سکتی، اس لیے قرآن کافر بھی اعلیٰ درجے کے کافر کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ بیچ کے لوگوں کو پھر خود قیاس کر لیں کہ جس میں اچھائیاں زیادہ ہوں گی وہ اچھائی کی طرف چلا جائے گا، جس میں برائیاں زیادہ ہوں گی وہ برے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ خود تو لوگوں کو کھانا کیا کھلاتا، دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سیکولر لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی ذات، بچے نہیں کم وقت پیدا کر رہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا، تو ان کے غریبوں کو کھلانے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ارب پتی آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے غریبوں کو کھلا رہا ہے تو اس کی سخاوت سے متاثر نہ ہو، بہت مالدار ہے۔ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جیب پہ کوئی اثر پڑے جب آپ سخاوت دکھاتے ہیں، تو یہ جذبہ اللہ نے اہل اسلام کو دیا ہے۔ تو ان کافروں نے اپنے بچے پیدا کرنا بند کر دیے کہ ان کو کھلانا پڑے گا، تو اس سے بڑی کنجوسی دنیا میں کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو آخرت کا انکار ہے نا، اس پر جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں، تو مسلمان ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ بچے بھی نہیں روکتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کھلانے والا اللہ ہے، میری جیب سے بھی کچھ خرچ ہو جائے گا تو اللہ کی مخلوق پہ ہی خرچ ہو رہا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جہاں کافر کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی کنجوسیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو مسلمانوں میں سیکولر لبرل لوگ ہیں جو پراپر وے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے، یہ کنجوسیاں ان میں بھی ہیں۔ میں بھی سفر کے دوران ایک تاجر سے ملا، کروڑ پتی تاجر اور نمازی بھی ہے، اس کا ایک بیٹا، میں نے کہا قدرت کی طرف سے ایک بچہ ہوگا، مزید اولاد نہیں ہوئی ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے ایک کے بعد اولاد روک لی ہے۔ کیوں روک لی بھائی؟ کہہ رہے میں چاہتا ہوں میری ساری جائیداد کا والی وارث ایک ہی ہو، کوئی شریک نہ ہو۔ یہ حساب ہے یار،
یعنی بخل اور کنجوسی کی آپ انتہا دیکھو کہ اپنے بچے پیدا نہیں کر رہے کہ بھئی مجھے ان کے زیادہ کو کھلانا پڑے گا، اور کوئی بات نہیں بس میں مروں تو ایک والی وارث ہو تاکہ ساری جائیداد ادھر چلی جائے. یہ ایک سوچ بن چکی ہے. تو میں نے کہا یار تم نمازی ہو لیکن تم سے اچھا وہ بے نمازی ہے جس میں اتنی کنجوسی تو نہیں ہے. تو اصل میں تو یہ نماز کا لیبل تو لگا ہوا ہے، لیکن یہ کہ نماز اس کو اللہ کا قرب نہیں دلا رہی ہے، کیونکہ ایک نماز ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس وہ کر رہا ہے کہ اسلام نے ایک آرڈر دیا تو اس آرڈر کو پورا کرو. بھائی اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی روح تو اللہ پہ توکل سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ حق ہے. اس لیے اللہ نے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے ان کی کنجوسیوں کا ذکر قرآن بہت زیادہ کرتا ہے، اور جو اللہ کو حقیقی معنی میں مانتے ہیں ان کی سخاوتوں کا ذکر بھی قرآن ہر جگہ کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا قرآن سورہ سجدہ میں کیا کہتا ہے دوسرے رکوع میں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. نماز اور سخاوت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو جس نماز میں سخاوت نہیں ہے اس کا مطلب اس نماز میں کوئی سکون بہرحال ہے کہ وہ اللہ پر وہ توکل کی بیس پہ وہ نماز نہیں پڑھی جا رہی جس توکل کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ پہ ناقص ایمان ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس نہیں ہے اس شخص کے لیے آج کے دن کوئی جگری دوست. حمیم گرم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، گرم دوست کو بھی کہتے ہیں. گرم کا مطلب جو آپ کے لیے دل میں بہت محبت کے جذبات رکھتا ہو. تو ایسا محبت والا آج کوئی دوست نہیں ہے. اصل میں تو کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی دوست نہیں ہے، لیکن قرآن نے اعلیٰ درجے کے دوست کا تذکرہ کیا کہ جب اعلیٰ درجے کا دوست بھی تمہارے کام نہیں آئے گا تو ادنا درجے کے کہاں سے کام آئیں گے. وَلَا طَعَامٌ، اور آج کوئی کھانا نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ کھانا ہی نہیں کھلاتا تھا نا غریبوں کو، کھانا نہیں کھلاتا تھا بلکہ دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کنجوسی سوسائٹی میں پروموٹ کر رہا تھا. تو آج تجھے بھی کھانا نہیں ملے گا تو کون سا کھانا؟ الا من غسلین، زخموں کا دھواں. جب زخم کو پانی وغیرہ سے یا دوا سے دھویا جاتا ہے تو جو گند نکلتا ہے نا اس گند کو غسلین کہا جاتا ہے. یہ غسل سے نکلا ہے، غسل دھونے کو کہتے ہیں نا، تو یہ اسی سے نکلا ہے کہ جب زخم کو صاف کیا جاتا ہے تو جو گند نکلتا ہے. تو صدید کہتے ہیں پیپ کو. تو قرآن میں غسلین کا بھی تذکرہ ہے، صدید کا بھی، کہ زخموں کی پیپ بھی پلائی جائے گی ان کو اور زخموں کا جو پانی ہے وہ بھی پلایا جائے گا. تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں حقیقی پیپ یا حقیقی پانی مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کھانا ان کو وہاں کھلایا جائے گا یا پلایا جائے گا اس کی کیفیت وہی ہوگی جو زخموں کی پیپ کی ہوتی ہے. اس سے گھن اور متلی اور اسمیل اور بدبو اور بذائقہ بالکل ویسی ہوگی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ زخمیوں کو لا کے پھر ان کے پیپ نکال کے ان کو پلایا جائے گا، بلکہ وہ کھانا ایسا ہوگا جیسے زخموں کا جو پیپ کا جو گند ہوتا ہے یا زخموں کو دھونے کے بعد جو گند نکلتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا وہی کھائیں گے جو گناہگار لوگ ہیں، جنہوں نے اس نوعیت کے جرائم کیے ہیں.